اسمبلی صدر اختر جان مینگل اب میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، اگدو گوادر تحریک شروع میں واقعتا مقامی لوگوں کی مسائل کے حل کے لیے لگ رہا تھا، لیکن بعد میں کچھ نادیدہ قوتوں نے گوادر تحریک کو قوم پرست جماعتوں کے خاص کر بلوچستان نیشنل پارٹی کے خلاف استعمال کیا گیا۔ سب سے پہلے سائل وسائل کا نعرہ بی ایم پی کا نعرہ تھا، چیک پوسٹوں کے خلاف بی ایم پی نے آواز اٹھائی اور ہمارے دوست اس پاداش میں جیل بھی چلے گئے۔ اگدو تحریک کو مقامی سطح پر بی ایم پی کا بھی حمایت حاصل تھا، یہ عوام کی تحریک تھی جسے بعد میں ہمارے خلاف استعمال کیا گیا۔ سردار اختر جان مینگل اب میں شہید ہونے والے مقامی صحافی شاہد زیری کے لواحقین سے ان کے گھر جا کر تعزیت بھی کیا۔ عبدالقادر رودینی، بیورو چیف، این نیوز، اب لسبیلا۔ صادق آباد کے ایک بچے اجے سنتوش کی ویڈیو ایک دو دن پہلے وائرل ہوئی تھی، جس میں دکھایا گیا ہے کہ یہ بچہ 7 سے 8 سال کا ہے اور اللہ تعالیٰ نے بڑی اچھی اس کو آواز بھی دی ہوئی ہے اور ذہین بھی ہے، لیکن غربت کی وجہ سے مختلف مقامات پہ شوز وغیرہ یا چپلیں پالش کرتا تھا۔ تو آج اس کے گھر میں آئے ہیں اور اس کے والدین سے ملے ہیں۔ اس بچے کو بھی ہم نے یہ یقین دہانی کروائی ہے کہ انشاءاللہ اس کی تعلیم کا جو سارا خرچ ہے وہ اٹھایا جائے گا، اس کو فری آف کاسٹ صادق آباد کے سب سے اچھے انسٹیٹیوٹ میں پڑھایا جائے گا، اور اس کے والدین کو بھی یہ بتایا کہ آپ اس بچے کی اب پریشانی نہ لیں، انشاءاللہ اس کو اچھے ادارے سے پڑھا کے ایک کامیاب نوجوان جو ہے بنایا جائے گا، اور اس کے علاوہ جو اس کے اخراجات ہوں گے وہ بھی دیکھے جائیں گے۔ اور اس کے باقی بہن بھائیوں کو بھی جو اس سے چھوٹے تھے ان کے بارے میں بھی ہم نے اس کے والدین کو یہ بتایا کہ ان کو بھی انشاءاللہ اسکول میں پڑھایا جائے گا۔ تو اس کا مقصد یہی تھا کہ کیونکہ یہ بچہ ہندو کمیونٹی سے ہے اور غریب بھی ہے، تو اس کو مارجنلائز نہ کیا جائے بلکہ اس کو سوسائٹی کا حصہ بنا کے ایک کامیاب شخص بنایا جائے۔ تھینک یو۔ ہاں جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں دربار حضرت سخی سرور پر جو ہے پناہ گاہ، یہاں پر جو ہے پناہ گاہ تقریباً 6-7 ماہ سے جو ہے بند کی ہوئی ہے، اور یہاں پر مسافر جو ہے وہ کھلے آسمان کے تلے جو ہے رات گزارنے میں جو ہے بہت ہی زیادہ جو ہے مجبور ہیں۔ یہاں پر ان کی جو ہے کوئی بھی پوچھ گاچھ نہیں کر رہا محکمہ اوقاف کی طرف سے، یہاں پر جو ہے بہت ہی ناقص انتظام ہے دربار حضرت سخی سرور پر۔ میرے ساتھ جو ہے یہاں پر کچھ مقامی یہاں کے لوگ جو ہے موجود ہیں، ان سے بات چیت کریں گے اس حوالے سے کہ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ رات مسافران میں گزارے میں 12 جو ہے اس کا کوئی انتظام کو نہیں دے، کشائی کو نہیں، بس ایون نہ ہے، بس پناہ گاہ۔ ملک بھر کی طرح صادق آباد کے نواحی علاقہ احمد پور لمحہ میں 145واں یوم ولادت قائد اعظم کا دن انجمن طلبہ اسلام کی جانب سے نہایت جوش و خروش اور ادب کے ساتھ منایا گیا۔ اس موقع پر مقررین نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا، ماؤں کی کوکھ سے روز روز ایسے عظیم قائد جنم نہیں لیتے جو قوموں کی تقدیر بدل دیتے ہیں، اور آج 25 دسمبر یقیناً اس عظیم قائد کا یوم پیدائش کہ جس نے ہمیں یہ آزاد مملکت تحفے میں دی۔ ملت کا پاسباں ہے محمد علی جناح، ملت ہے جسم جاں ہے محمد علی جناح۔ آج کا دن قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش کا دن، آج کا دن پاکستان کے لیے برکت کا دن، آج کا دن کہ جب کہ عظیم برصغیر پاک و ہند کے رہنما قائد اعظم محمد علی جناح پیدا ہوئے، کہ جن کی محبت عالم اسلام سے، جن کی محنت عالم اسلام کے لیے آج پاکستان دنیا کے نقشے پر ایک مضبوط اور مستحکم ملک کے طور پر اپنی آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے، تو یقیناً قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی شان ہے، یہ ان کی پہچان ہے کہ جبکہ شرکاء نے ملی نغمے اور قائد اعظم محمد علی جناح کو خراج عقیدت پیش کیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح پاکستان کے بانی تھے جنہوں نے ملک پاکستان کو ایک آزاد ریاست بنا کر دام لیا۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ وسیم خان، این نیوز تحصیل رپورٹر صادق آباد۔ قومی یکجہتی فورم کے زیر تمام قائد اعظم محمد علی جناح کا 145 یوم ولادت ملی جوش و جذبے سے منایا گیا اور ایک پروقار تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس کی صدارت فورم کے کنوینر سردار اقبال یوسف نے کی۔ اس موقع پر سردار اقبال یوسف نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ ہر پاکستانی کے لیے اپنے عظیم قائد کی محبت بہت مقدوم و مکرم ہے۔ آپ کی شخصیت ہمارے لیے مشعل راہ ہے، ان کی زندگی مسلمانوں اور پاکستان کے لیے وقف تھی۔ فورم کے جنرل سیکرٹری چودھری اعظم گھمن نے اپنے خطاب میں کہا کہ پاکستان قائد اعظم کی محنتوں کا ثمر ہے، اور کہا قومی یکجہتی فورم ایک قومی دہاڑے کا نام ہے، ہم پاک کمیونٹی میں اتحاد و ینگاگت چاہتے ہیں۔ تقریب کے دیگر مقررین میں پی 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 سے ملک شمس الطاف، پی ٹی آئی سے خواجہ حماد، پاکستان مسلم لیگ نون سے ملک منظور حسین اوان، اتحاد گروپ سے جمشید جیمی، جماعت اسلامی سے اعجاز اوان اور سینئر صحافی مسرت خلیل، فخر عدنان، منہاج القرآن سے اشرف انصر،
اور اعجاز بشیر، پاکستان جرنلسٹ فورم سے محمد عدیل اور خالد چیمہ، اور پاک اوورسیز میڈیا فورم سے شعیب الطاف اور ویلفیئر فورم سے بلو شیر وڑائچ اور دیگر نے خطاب کیا اور قائد اعظم کو زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ آخر میں قائد اعظم کے 145واں یوم ولادت کا کیک بھی کاٹا گیا اور ملک و قوم کی سلامتی کی دعا بھی ہوئی۔ سیکیورٹی کے انتظامات کو فول پروف بنانے کے لیے انجمن تاجران راجارام کا احسن اقدام۔ راجارام کے تمام بازاروں میں سیکیورٹی کیمرے نصب کر دیے گئے۔ سیکیورٹی کیمروں کا افتتاح ڈی ایس پی شعبات گل حسن خان اور چیئرمین متحدہ مرکزی انجمن تاجران الحاج عظمت علی خان نے کیا، جبکہ ان کے ہمراہ صدر انجمن تاجران راجارام ملک آصف، سیاسی سماجی رہنما یاسر تنویر، صدر انقلاب گروپ شوکت غوری، خالد نواز راہی و دیگر تاجران بھی شامل تھے۔ اس موقع پہ بات کرتے ہوئے ڈی ایس پی شعبات گل حسن خان نے کہا کہ تاجران راجارام کی جانب سے کیمروں کی تنصیب احسن اقدام ہے۔ اس سے جرائم پیشہ عناصر کی حوصلہ شکنی ہوگی اور کسی جرم ہونے کی صورت میں تفتیش میں مدد ملے گی۔ شعبات کے تاجران بھی اپنی اپنی مارکیٹوں میں کیمرے لگوائیں۔ چیئرمین متحدہ مرکزی انجمن تاجران الحاج عظمت علی خان نے کہا کہ صدر راجارام ملک آصف نے تاجران سے کیا وعدہ پورا کیا۔ آج کیمروں کی تنصیب سے سیکورٹی کے حوالے سے ایک بہت اچھا عمل ہے۔ متحدہ مرکزی انجمن تاجران شعبات حقیقی معنی میں تاجران کی نمائندہ جماعت ہے، جو بلا تفریق تمام تاجران کے مسائل اور ان کے حل کے لیے پیش ہوتی ہے۔ اس موقع پہ بات کرتے ہوئے سیاسی و سماجی رہنما یاسر تنویر نے کہا کہ آج تاجران راجارام کے لیے بڑی خوشی کا دن ہے۔ سیکیورٹی کے حوالے سے کیمروں کی تنصیب سے چوری و دیگر کسی مسئلے میں پیش رفت ملے گی۔ صدر ملک آصف اور ان کی کابینہ شوکت غوری و دیگر تاجران اس حوالے سے خدمات قابل قدر ہیں۔ صدر انقلاب گروپ شوکت غوری نے اپنے خطاب میں کہا کہ آج سیکورٹی کے حوالے سے کیمرے تمام بازاروں میں لگائے گئے ہیں۔ ان کیمروں کی وجہ سے تاجران کی سیکورٹی اور چوری کے مسئلہ کسی حد تک سیکیور ہو گیا ہے۔ راجارام کے تمام تاجران ہمارے بھائی ہیں۔ صدر ملک آصف نے اپنے خطاب میں کہا کہ آج میری کابینہ نے تاجران سے کیا وعدہ پورا کیا۔ کیمرے اور بازاروں کی سیکورٹی کے حوالے سے سیکورٹی گارڈ بھی رکھ لیے گئے ہیں۔ ہم تمام تاجران کو ساتھ لے کر چلیں گے۔ کسی بھی تاجر کے مسئلے میں اور میری پوری کابینہ دن رات حاضر ہے۔ صدر ملک آصف نے ڈی ایس پی شعبات گل حسن خان اور چیئرمین متحدہ مرکزی انجمن تاجران الحاج عظمت خان اور ایس ایچ او راجارام معرف فلک شہراج اور تمام تاجرین کا شکریہ ادا کیا۔ کیمرامین کامران مظفر کے ساتھ شیخ ارشد علی، این نیوز ملتان۔ ڈسٹرکٹ نیوز آپ نے جانی، خبروں سے فی الوقت نہیں، مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے دیکھتے رہیے این نیوز HD اور وزٹ کریں این نیوز HD کو یوٹیوب اور فیس بک کے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ بھی۔